سوچے کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کرے، باہر گیا، لاہور گیا، کراچی گیا، بامبے گیا، دلی گیا، ریاض گیا، کہیں بھی گیا، یعنی کسی بڑے شہر میں گیا، واپس آ رہا ہے، ہم اس کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ چاکلیٹ لے آئے، بسکٹ لے آئے، یہ لے آئے بچوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے کوئی بہترین سی کتاب خرید کر کے لے آئے، ہدیے کے طور پر دے دیا کہ صاحبہ آپ کے لیے یہ کتاب ہدیے کے طور پر میں لایا ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ و بہترین تفسیر آپ کو دکھائی دی، اسی کے نام پر لے آئیے۔ اگر سمجھدار ہے وہ عورت تو اس بارے میں سوچے گی، رکھی رہے کہ ہاں میرے لیے کتاب آئی ہے، اسے کھول کے ضرور کبھی نہ کبھی پڑھے گی، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور قائم کرنی چاہیے جس میں ضرورت کی کتابیں ہوں۔ مثال کے طور پر عورتوں کے متعلق جو فتوے ہیں اس سے متعلق کتابیں، آج کے ماشاءاللہ پائی جاتی ہیں کتابیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے عمومی طور پر جو مسائل ہیں اس سے متعلق کتابیں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، کوئی چھوٹی سی ایک تفسیر ہو، صحابیات سے کے واقعات جو ہیں اس سے متعلق کوئی کتاب ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ دوسری زبان کے مقابلے میں اگر عربی زبان کو الگ کر دیا جائے تو دین کا جتنا مادہ اردو زبان میں موجود کی دوسری زبان میں موجود نہیں، بلکہ بہت سی ایسی بحوث باتیں ہیں کہ آپ عربی زبان میں ڈھونڈیے آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اردو زبان میں وہ چیز موجود ہے۔ تو کوئی بھی موضوع آپ اردو زبان میں ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو مل جائے گی۔ خاص طور پر اگر آپ 10 15 20 25 50 100 کتابوں کا ایک چھوٹا سا مکتبہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت کے مطابق آپ جائیں گے، زیادہ کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر گھر والے ہمارے ہندوستان پاکستان سے عورتوں سے متعلق، بچوں سے متعلق جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں، ایک کا انتظام ہر مہینے اگر ہو سکے ضرور کر دینا چاہیے، یا عام جو ڈائجسٹ آتے ہیں وہ کر دینا چاہیے، لیکن فلمی ڈائجسٹ نہیں، فلمی رسالے نہیں۔ آج عمومی طور پر آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ یہ پرچے جو نکلتے ہیں کیا ہے؟ رابطہ ہے، اس کا نام رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ خاتون مشرق ہے، خاتون شیطان ہے، وہ خاتون مشرق نہیں ہے، خاتون مشرق ہے۔ اس قسم کے رسالے آپ کو تو مل جائیں گے، لیکن خالص دینی تعلیم پر مبنی کوئی رسالہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کسی بقالے کے اوپر چلے جائیے، آپ اردو میں چاہیے، عربی میں چاہیے، ہندی میں بھی چاہیے، آپ کیرلا میں چاہیے، آپ کو فلمی دنیا سے متعلق رسالے آپ کو مل جائیں گے، لیکن کوئی دینی رسالہ آپ کو مشکل ہی سے ملے گا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ ہم اس کو خریدتے نہیں ہیں، اور مصیبت یہ ہے جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ان رسالوں کو الٹتے پلٹتے رہا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تصویریں رہتی ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایسا کوئی رسالہ ہو جو خالص دینی تعلیم کے اوپر مبنی ہو، خاص عورتوں سے متعلق ہو، خاص بچوں سے متعلق ہو۔ واللہ یہ بات جو رسالہ متعلق میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر انسان اس کے گناہ کے اوپر غور کر لے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی ذمہ داری میں کوئی شخص ہے اور اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو دن قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ دینی کتابیں تو گھر میں نہیں لاتا، البتہ فلمی دنیا کی چیزیں اس کے بعد لا کر کے رکھ رہا ہے۔ دینی کیسٹ اس کے گھر میں مشکل سے ملے گی، 2 ریال کی ملتی لیکن نہیں خریدا جاتا، سوچتے ہیں کہیں مفت میں مل جائے تو لے لیں گے اس کو، لیکن 10 ریال کی، 15 ریال کی، 8 ریال کی فلمی گانوں کیسے دیکھیں گھروں میں بھری پڑی ہوگی، ورنہ بیٹھ جائیے کسی کی گاڑی پر سوار ہو کیا اندازہ لگا لیجیے آپ کہ اس میں قرآن مجید کی کتنی کیسٹیں ہیں، اور اگر ہیں تو کتنی کیسٹیں اپنے پیسے سے خریدی ہوئی ہیں، تقریر کی کتنی کیسٹیں ہیں، اگر ہیں تو کتنی کیسٹیں خریدی ہوئی ہیں، اور اس کے بجائے آپ دیکھیں فلمی دنیا کے گانے کیسے کتنی اس میں پائی جائیں گی۔ آخر یہ اپنے اہل ویال کی خیانت نہیں تو اور کیا ہے، اور اس خیانت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی ہے کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ گھر کے اندر دینی لائبریری قائم کی جائے، دینی کیسٹیں ہوں، دینی کچھ کتابیں ہوں،
بلکہ ایک بار ہم نے سوچا کچھ ایسی کتابوں کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی لوگ وہ لسٹ اپنے سامنے رکھیں، اور جب ہندوستان پاکستان جائیں تو وہ کتابیں خرید کر کے اپنے گھر کے اندر رکھیں، وہ کام آئے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا فارغ وقت جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے. فارغ وقت جتنا مل سکے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. کیوں؟ گھر میں رہیں گے، ظاہر بات بچوں کی نگرانی کریں گے. کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بیوی کے اوپر سے بچوں کے ایک طرف کھلانے کا اور گھر کے انتظام کا بوجھ کیا رہے گا؟ بٹا رہے گا. اور اگر آپ کہیں کہ رے ابھی تو کھانا تیار نہیں ہوگا، یہ تو ان کا کام ہے بچوں کو کھلانا اور کھانا تیار کرنا، ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے گپ کر لیں، اس کے بعد چلے جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری ملاقاتیں جو ہیں، ضروری زیارات جو ہیں اسے نہ کیا جائے. میرا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کی بکواس جو لوگ بیٹھ کر کے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مقصد کے، کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر کے، کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کرتے رہتے ہیں، یہ قطعاً شریعت کی نظر میں مناسب نہیں ہے. انسان کے پاس جتنا وقت فاضی بچتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اگر گھر کے اندر فساد ہے تو گھر میاں بیوی کے اندر قربت پیدا ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے میاں ہمارے بارے میں کچھ اچھا تصور رکھتے ہیں، ہماری مدد ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے گھر کی اصلاح سے متعلق رکھی گئی. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے، خصوصاً ایسے وقت میں. اس نقطے پر اچھی طریقے سے غور کر لیجئے گا. ایسے وقت میں کہ دنیا کی ساری اسلام دشمن طاقتیں اس وقت اسلام کے خلاف اکٹھا ہو گئی ہیں، اور کہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے ملکوں میں وہ وقت نہ آ جائے جیسا وقت بعض ملکوں میں اس وقت آیا ہوا ہے کہ اذان تو ہوتی ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ملتی. جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھو. اذان ہوتی ہے تاکہ بتایا جائے کہ ہاں وقت ہو چکا ہے، لیکن نماز مسجد کے اندر نہ پڑھیے. یہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو عمل کر لینا ہے. جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ. 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرو. 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو. وہ 6 قسم کی صورتحال کون ہے؟ پہلی صورت آپ نے کیا بیان فرمائی؟ دجال. اس لیے کہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا تو عمل کا موقع بہت کم ملے گا. اس لیے کہ دجال ایسے ایسے اعمال ظاہر کرے گا کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے. اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، اس کے حکم سے زمین کا خزانہ باہر آ جائے گا. یہاں لوگ بابا کی جھوٹی بتائی ہوئی کرامات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، وہ تو سامنے کرامات ظاہر ہوگی اس بدبخت کی جائے، وہ تو سامنے اس کی اس کا کرشمہ ظاہر ہوگا. لوگ کیوں دھوکے میں نہیں آ جائیں گے؟ اسی لیے آپ نے دجال. دوسرا کیا ہے؟ دھواں. ایک عام دھواں قیامت کی نشانی جو پیدا ہوگا، جو ساری دنیا کے اوپر چھا جائے گا. مسلمان کو صرف زکام جیسے محسوس ہوگا اور ایک کافر کو اس کے جسم کے اندر ہر طریقے سے داخل ہوگا اور باہر نکلے گا. یہ دھواں اس لیے کہ یہ دھواں جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آسمان کے اوپر بھی تبدیلی شروع ہے اور جلد ہی قیامت آنے والی ہے. اور تیسرا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. آج کل سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. ایک وقت آئے گا کہ مشرق کے بجائے سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. اور جب ایسا ہو جائے گا تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہ تو کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی بے نمازی کی نماز قبول کی جائے گی. اور مشرق